بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ للکار علامہ فاضل نوجوان، میری مراد حضرت مولانا قاری اویس عاجز صاحب حافظہ اللہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمد اویس عاجز صاحب۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وآفہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ۔ حضرات گرامی، انتہائی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو مالک خالق رازق داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلکہ میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کا منقع حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، بلکہ 1,44,000 صحابہ کرام کو رب کی جنت ملی۔ اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جن احباب نے اتنا پیارا پروگرام سجایا ہے، اللہ کریم تمام احباب کی محنتیں کوششیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور آپ بڑی پیار محبت کے ساتھ یہ نوجوان بھائی بزرگ ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں دعا کرنے لگا ہوں، بلند آواز سے آمین کہنی ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل بھی شاعر اسلام نعیم محمدی صاحب نے بڑا پیارا کلام پیش کیا۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن مولانا یاسر اکبر صاحب، حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب، مولانا اسد اللہ ربانی صاحب انشاءاللہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ ساروں کے انشاءاللہ خود خطابات سن کر کے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ میں اپنے لیے بڑی ہی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ میرے مشفق مربی جناب محترم مولانا یونس حیدری صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ ان کی محنتیں کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ انتہائی مختصر سے وقت کے اندر اپنا سبق اپنا پیغام دے کر کے میں اپنی بات کو آگے چلا کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے، آپ
کی کانفرنس کا عنوان ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ مولانا بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس حوالہ سے گفتگو کریں گے، لیکن جو میرا طالب علم کا پیغام یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر کس قدر محبت تھی، صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر کس قدر پیار تھا، اس حوالہ سے انشاءاللہ میں چند باتیں کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ آئیے پہلے سمجھیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، جب موت کا پیغام آ جائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس لیے میں گلی گلی میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے قاری بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مدرس بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عالم بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ڈاکٹر بن جائے گا، پروفیسر بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر کا دیدار کیا ہو، اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے چہرے کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے، اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے ایک اہل زبان بولا ہے، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ اتنا اعلیٰ، لیکن جس نے پیارے پیغمبر کا دیدار کیا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں صحابہ کی عظمت کے بارے میں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اگر آپ سمجھے تو میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی، میں امیر معاویہ سے راضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور دیکھیے اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، سارے اعمال کرنے کے بعد اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ کہیں گے آج میں نے تمہیں ایک بڑا پیارا انعام دینا ہے، آج ایک پیارا بہت پیارا گفٹ دینا ہے۔ اللہ جی وہ انعام کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے آج کے بعد میں تیرے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تیرے سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تیرے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے نا، جب تو اور میں جنت کے اندر چلے جائیں گے تیرے اور میرے لیے آخری انعام گفٹ یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے بندے میں تیرے سے راضی ہو گیا، اے مومن میں تیرے سے راضی ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے، مقام مرتبے کے کیا کہنے، بلندی شان کے کیا کہنے، اللہ نے ان کی زندگی کے اندر اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین اس امر کا اعلان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے مجھے ایمان ایسا چاہیے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، صحابہ کا اتنا مقام ہے، صحابہ کی اتنی بلندی ہے۔ صحابہ کے بارے اللہ کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آئیے ذرا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، درود پڑھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میرا کوئی ایک صحابی میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ جی لو گے 100 سال جی لو گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو، زمین اور اس آسمان کے وائے کو، زمین اور آسمان کے اس اراؤنڈ کو اپنے نیک اعمال سے بھر دو۔ آپ کے سائنٹسٹ نے لکھا ہے، سائنسدانوں نے لکھا ہے زمین سے پہلے آسمان کا وایا، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ یہ سارے فاصلے کو اپنی نیکیوں سے بھر دو، عمر نو بھی مل جائے۔ آقا فرماتے ہیں پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن مجھے یہاں پر کہنے دیجئے تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا صدقہ خیرات کرنا ایک جانب، تیرے نیک اعمال کرنا ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جس نگاہ سے صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کی عظمت مقام کے یہ کہنے ہیں، اگر آج ہمیں کسی کو خواب کے اندر پیارے پیغمبر کا دیدار ہو جائے، ہم کہتے ہیں پیارے پیغمبر کا اس شخص کو دیدار ہوا ہے، لیکن صحابہ اکرام کی عظمت کے کیا کہنے؟ ایک دن میں کئی مرتبہ پیارے پیغمبر کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں صحابہ کا مقام یہ ہے، صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی عظمت کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی ہوں، تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کرام پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے جہاں پر صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہاں پر اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ جہاں پر قرآن نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہاں پر قرآن نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کی اور اپنی زبان میں اس طرح ترجمہ کر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے برائی کے قریب نہیں جانا، اللہ نے علماء کو حکم دیا ہے برائی کے قریب نہیں جانا، اللہ نے خطباء کو حکم دیا ہے برائی کے قریب نہیں جانا، واعظین کو حکم ہے برائی کے قریب نہیں جانا، علماء کو حکم ہے برائی کے قریب نہیں جانا، حفاظ کو حکم ہے برائی کے قریب نہیں جانا، قراء کو حکم ہے برائی کے قریب نہیں جانا۔ لیکن میں قربان جاؤں نبی پاک کے اہل بیت سے، میں قربان جاؤں نبی پاک کے اہل بیت سے، اللہ نے برائی کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے اہل بیت کے قریب نہیں جانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا اگر اللہ نے مقام کو بیان کیا ہے، اسی طرح اللہ نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، آقا فرماتے ہیں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کتاب اللہ و اہل البیت۔ جب تک میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اہل بیت کے ساتھ پیار کرو گے اللہ تمہیں بڑی عظمت دے گا۔ جو میں عرض بات کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کے مقام کو بھی اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا، اہل بیت کے مقام کو بھی اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا۔ صحابہ کی عظمت کو تیرے اور میرے محبوب پیغمبر نے بھی بیان کیا، صحابہ کرام کی شان اور اہل بیت کی شان کو بھی تیرے اور میرے محبوب پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ آئیے ذرا میں اپنی بات کو
اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تذکرہ صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے میں جناب صدیق اکبر سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون صدیق ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے بڑا پیارا جملہ بولا؟ آقا فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو جناب صدیق اکبر کو بناتا، جن کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پہ اجتماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا نے بڑا پیارا جملہ بولا۔ آقا فرماتے ہیں میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا، کل قیامت کا دن ہوگا تیرے احسانات کا بدلہ اللہ خود چکائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب ابو بکر کی اگر عظمت کو بیان کیا ہے، آئیے پیارے پیغمبر نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے عمر کی وجہ سے۔ مجھے کہنے دیجئے نا، اپنوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، بیگانوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اپنوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، علماء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، خطباء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، واعظین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مقررین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، دیوبندیوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، بریلویوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اہل الحدیث کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ میں قربان جاؤں عمر کی عظمت سے، میں قربان جاؤں عمر کی شان سے۔ آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، ہم ساروں کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، اسلام کو مقام ملا ہے تو عمر کی وجہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو بکر کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے جناب عمر کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، اور قرآن نے بھی بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لوگوں یہ صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، آپس میں عقیدت کرنے والے۔ جہاں پر پیارے پیغمبر نے ابو بکر و عمر کا تذکرہ کیا، وہاں پر جناب عثمان کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آقا فرماتے ہیں اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے عثمان جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان کا مقام مرتبے بلندی کے کیا کہنے، کئی مرتبہ پیارے پیغمبر نے اپنی زبان سے عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، پوچھا گیا کون آیا ہے؟ جناب ابو بکر آئے ہیں، آقا نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ پھر بلایا گیا اور پوچھا گیا اب کون دروازے پہ آیا ہے؟ کہا گیا آپ کا داماد آیا ہے، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ آقا فرماتے عثمان کو اندر آنے کی ابھی اجازت نہ دی جائے۔ پیارے پیغمبر کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، پیارے پیغمبر نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑے کو کیا ہے۔ جب کپڑے کو اپنی پنڈلی مبارک پر کیا ہے، جناب عثمان بھی اندر تشریف لے آئے ہیں۔ تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی بے قراری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ایک سوال کیا ہے، آقا جی ابو بکر آئے ہیں، وہ بھی آپ کے یار ہیں، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ عمر بھی آئے ہیں، اپنے آپ نے اپنے حالات کو نہیں بدلا، لیکن عثمان آئے ہیں، اپنے آپ نے اپنی کیفیت کو بدلا، آپ نے اپنے سٹائل کو بدلا، آپ نے اپنے انداز کو بدلا۔ آقا جی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں؟ اس عثمان کا حیا اللہ خود بھی کرتا ہے اور اس کے نوری ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر عثمان کی عظمت کو پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے، وہاں پر جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آقا فرماتے من کنت مولا فہذا علی مولا، آقا فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے علی تیری وجہ سے دو گروہ جہنم کے اندر جائیں گے جو تیرے سے بڑی ہی محبت
محبت کریں گے، جو تیرے سے بڑا ہی پیار کریں گے، تجھے تیری عظمت مقام کو بڑھا دیں گے، تیرے مقام کو بلند کر دیں گے، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ جو تیری عظمت کو کم کر دیں گے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن جو اعتدال کا رستہ پکڑے گا، جو پیار کا رستہ پکڑے گا، اللہ کریم تیری محبت کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جہاں پر صحابہ کرام کی عظمت کو پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے، وہاں پر پیارے پیغمبر نے اپنے نواسوں کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں آخری باتوں پر اتفاق کرنے لگا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے جہاں پر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہاں پر حسن و حسین کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من حسین۔ آقا فرماتے لوگوں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، مجھے حسین سے پیار ہے، حسین کو میرے سے محبت ہے، مجھے حسین سے عقیدت ہے، حسین کو میرے سے عقیدت ہے۔ لیکن آج صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ کبھی کوئی بولتا ہے صدیق کی صداقت پر، کبھی کوئی بولتا ہے عمر کی عدالت پر، کبھی کوئی بولتا ہے امیر معاویہ کی سیاست پر۔ صرف اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ نبی کے صحابہ نبی کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی کے صحابہ نبی کے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے۔ اور اگر کوئی کہنے والا کہے کہ صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اب ایسا جس پیغام دینے لگا ہے، ظفر اکاڑا پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بڑا معروف چینل ہے، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر پیغام پہنچنا ہے، بڑا پیارا اور محبت والا پیغام دینے لگا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز عصر پڑھ کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، سامنے کیا دیکھا؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ جناب ابو بکر نے جناب حسن کو دیکھا اور اپنی گود میں اٹھایا اور تاریخی جملہ بولا۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سبحان اللہ، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لیکن توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، آگے حضرت ابو بکر نے پیارا جملہ بولا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل تیرے ساتھ نہیں ملتی۔ حضرت علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ کے چہرے پر تبسم آیا۔ جناب علی فرماتے ہیں ابو بکر کس طرح کی بات کرتے ہو؟ حسن بیٹا میرا ہے، میرے ساتھ شکل نہیں ملتی تو پھر کس کے ساتھ ملتی ہے؟ محبت کا انداز دیکھیے گا، پیار کا انداز دیکھیے گا۔ جناب ابو بکر فرماتے علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل اس کے نانے محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات ہے اور میرا سلام ہے، جناب ابو بکر کے 3 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ بولیں، بات ختم ہونے لگی ہے۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے۔ ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام قاسم رکھا۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام ام فروا رکھا ہے۔ ام فروا کون ہیں؟ جناب ابو بکر کی پڑپوتی ہیں اور جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر۔ یہ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا۔ امام باقر اور ام فروا کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے میں تھوڑا سا بیک ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام
امام نکی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن بولے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری الفت صحابہ، میری پہچان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا صبح و شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری رات صحابہ، میرا چین صحابہ، میری شناخت صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہے فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، ہم سب کا چین قرار صحابہ۔ اور آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ صحابہ کی اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور دنیا کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے صحابہ اور اہل بیت آپس میں پیار کرنے والے، آپس میں عقیدت کرنے والے۔ اگر کوئی ایسا جملہ بولے کہ صحابہ اہل بیت کا پیار نہیں تھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اور جب آپ پڑھیں گے اللہ کا قرآن کہے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ قرآن و حدیث ہے دستور اپنا، اس ہی کو اپنائیں گے، زندہ رہے تو اس ہی پہ رہیں گے، اس ہی پہ مر مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔